أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. سورة المجادلة آیت نمبر 6 سے 11. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتخاجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ جب بھی تین اشخاص آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو وہ چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب 5 اشخاص ایسا کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور چاہے اس سے کم افراد ہو یا زیادہ، اور جہاں کہیں بھی ہو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سرگوشی سے روک دیے گئے تھے؟ پھر انہیں جس بات سے روک دیا گیا تھا وہی دوبارہ کرنے لگتے ہیں، اور گناہ، ظلم
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا ہے۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جلتے رہیں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بے شک سرگوشی شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والے مغنوم بنے، حالانکہ یہ چیز اللہ کے حکم کے بغیر انہیں خطا نقصان نہیں پہنچائے گی، بس مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والے، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دو تو انہیں جگہ دے دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جاؤ، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اوپر جو بات بطور اجمال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چھوٹی اور بڑی بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس کے احاطہ علم کا تو حال یہ ہے کہ اگر 3 آدمی آپس میں سرگوشی یعنی خاموشی سے احتیاط کے ساتھ، جسے عام زبانوں میں کسکسانا کہا جاتا ہے، سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چوتھا وہ ہوتا ہے، اور اگر سرگوشی کرنے والے 5 ہوتے ہیں تو وہ چھٹا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ اس سے کم ہو یا زیادہ، اور جہاں کہیں بھی ہو وہ حال ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی تمام سرگوشیوں پر مطلع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 70 پر آیت میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونے سے مراد اپنے علم کے ذریعے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اپنی قوت سماع اور اپنی قوت دید کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو محیط ہے، یعنی ان سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی بات بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو ان کے تمام کرتوتوں سے باخبر کرے گا، اور ان کا انہیں بدلہ چکائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ مفسرین نے مجاہد کا قول نقل کیا کہ آج یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور ابن زید کا قول ہے کہ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سرگوشی کرتے تھے کہ مومنین ڈر جاتے تھے کہ شاید کسی جنگ کی بات ہو رہی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ بعض دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ جب مسلمان یہود و منافقین کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں سرگوشی کرنے لگتے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، کہ مسلمانوں کے کسی لشکر کو دشمن نے حملہ کر کے نقصان پہنچایا ہے، اس کی خبر ان کے پاس ہے۔ مسلمان ان باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان رعب پھیلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سرگوشی کرنے سے منع فرمایا۔ جب 2-3 آدمی ہو تو 2 آدمی سرگوشی نہیں کرنی چاہیے تاکہ تیسرے کو گمان نہ ہو، 4 ہو تو 5 وانے کو گمان نہ ہو کہ یہ میرے بارے میں کچھ بول رہے ہیں۔ اس لیے آپس میں سرگوشی مت کرو میرے بھائی، میرے دوست۔ امام بخاری
امام احمد، بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تین ہو تو دو الگ ہو کر سرگوشی نہ کرے، اس لیے یہ چیز تیسرے آدمی کو غمگین بنا دیتی ہے۔ ہو سکتا میرے بارے میں کچھ ہے جو بول رہے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، شیطان گمان میں ڈال دیتا ہے، شک میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے گھر میں بھی ہو آپس میں کسکسانا نہیں چاہیے۔ یہ عادت بڑی غلیظ ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر انسانوں میں موجود ہے، لیکن یہود منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ان کا پردہ فاش کیا۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور آپس میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و عددان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں، اور ان کا خبث باطن اس سے حد تک بڑھ چکا ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ امام احمد اور مسلم وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم، السلام۔ ان کا مقصد آپ کو گالی دینا ہوتا تھا، پھر اپنے دل میں کہتے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ تو اذا جاؤک حیوک نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے استعجاب کا یہ جواب دیا کہ وہ عذاب انہیں قیامت کے دن ملے۔ اور جتنے بھی لوگ آج کفر کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب دے دے۔ اللہ نے ان کا عذاب قیامت کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب انہیں جہنم میں جلنے کے لیے ڈال دیا جائے گا، جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و منافقین کی طرح ظلم و عددوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت کے بارے میں سرگوشی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ مومن کی شان کے خلاف بات ہے، اور انہیں نصیحت کی ہے کہ اگر وہ سرگوشی کریں تو اس باتوں کے لیے جن میں اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور اللہ کی بندگی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہو۔ آج 10 مومنوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں یعنی یہود و منافقین کی سرگوشیوں سے پریشان نہ ہو۔ شیطان سرگوشیوں پر ابھارتا ہے تاکہ مسلمانوں کو غم و فکر لائق ہو، لیکن انہیں ان سرگوشیوں کے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ یہ کہ اللہ کی یہی مشیت ہو۔ اس لیے مومنوں کو دشمنوں کی سرگوشیوں سے غمگین نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب کی نصیحتوں پر عمل پیرا رہنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو دشمنوں کی چالیں ناکام ہو جائیں گی اور انہیں منہ کی کھالی پڑے گی۔ اس آیت کریمہ کا گزشتہ ارتباط اور واضح ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کو سرگوشی سے منع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت تو ہے، لیکن مجالس کے کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ ضروری ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کچھ لوگ جب کسی کو آتا دیکھتے تو اسے جگہ دینے سے کتراتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی وہ ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کرے اور اس کا اجر و ثواب یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ روزی اور سینوں میں کشادگی دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ جزا ہمیشہ عمل کے مشابہ ہوتا ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث میں آیا ہے، جسے بخاری نے روایت کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جو کسی تنگ دست کے ساتھ سہولت برتے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس قسم کی آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں میرے بھائی میرے دوست،
آیت کے دوسرا حصہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس سے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تاکہ تم اپنی طویل بیٹھک سے انہیں پریشان نہ کرو، تو تمہیں فوراً بات مان لینی چاہیے۔ اور اس کا اجر و ثواب اللہ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، یعنی ان کی اطاعت کریں اور اللہ کے احکام کا علم حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کریں گے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ شوکانی نے آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ مومنوں کو غیر مومنوں پر اور اہل علم کو غیر اہل علم پر کئی گنا فوقیت دی ہے۔ تو جو شخص ایمان اور علم دونوں سے بہرور ہوگا اسے اللہ ایمان کی وجہ سے کئی درجات دے گا، پھر علم کی وجہ سے کئی درجات عطا کرے گا۔ آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ لوگ مجلس میں دیگر آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کریں۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا نہیں چاہیے۔ امام احمد اور بخاری اور مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس بارے میں فقہا کا اختلاف نقل کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ جائز ہے، اور بخاری کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، استدلال کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کو اٹھنے کا حکم دیا تو کہا تھا کہ تم لوگ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو، اور بعض نے کہا کہ ایسا کرنا جائز ہے اگر کوئی سفر سے آیا ہو حاکم جب اپنے مجلس میں آئے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ وہ اٹھ کر ان کا استقبال کرے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عادت بنا لیتا ہے تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اٹھ جایا کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو تمام قرآنی تعلیمات اور تفاسیر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک ایک بات پر سوچ کر فکر کرے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہے اے اللہ اسے نظر انداز کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے پروردگار۔ اے اللہ تو رحم فرمانے والا ہم سب کو رحم فرما۔ اے اللہ کرونا جیسی بیماری اللہ ہر انسان کو پریشان کی ہوئی ہے، ہر انسان خوف و ہراس کی حالت میں جی رہا ہے، نہ سکون ہے نہ چین ہے۔ اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ اس کرونا کی بیماری سے ہمیں نجات دلا دے میرے پروردگار۔ اے اللہ اس دوا کو، کرونا کی دوا جو شفاء کل شفاء عاجلہ پہنچائے، اے اللہ اسی دوا کو ایجاد کر دے میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں سکون میسر فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو صحت و عافیت عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو صحت و عافیت عطا فرما، اہل محلے والوں کو صحت و عافیت عطا فرما، خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے۔ اے اللہ میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام. اللهم أذهب حرها وبردها ومرضها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.